ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا۔ بہت ہی نالائق اور نکھٹو طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے اسکول میں استاذہ اور استانیاں اس سے نالاں رہتے تھے اور اس کے ساتھی بھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن بشیر کی اماں اسکول آئیں اور استانی جی سے اپنے پیارے بیٹے کی پڑھائی پر بات کرنا چاہی۔ استانی جی تو بھری بیٹھی تھی۔ بشیر کی بیوقوفی اور پڑھائی میں غیر دلچسپی کی داستانیں بغیر لگی لپٹی رکھے اس کی ماں کو سنا ڈالیں کہ یہ اتنا نالائق ہے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا اور بینک کا مالک بھی ہوتا تو شاید پھر بھی وہ اس کو نوکری پر نہ رکھوا پاتا۔ بیوہ ماں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بغیر کچھ کہے اپنے پیارے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسکول سے چلی گئی۔ نہ صرف اسکول سے چلی گئی بلکہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں بڑھ کر قصبہ بن گیا اور 25 سال گزر گئے۔ اسکول کی استانی جی کو دل میں شدید درد ہوا۔ ہاسپٹل میں داخل کروایا لیکن درد بڑھتا رہا اور سب لوگوں نے قریب بڑے شہر کے اچھے ہاسپٹل میں اوپن ہارٹ سرجری کا مشورہ دیا۔ سب کے مشورے سے وہ شہر چلی آئیں اور سرجری کروا لی۔ آپریشن کامیاب رہا۔ انہیں کمرے میں لے جایا گیا۔ بے ہوشی کی ادویات کے زیر اثر انہوں نے آنکھ کھولی تو سامنے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا مسکراتا ہوا نظر آیا۔ اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے یکدم ان کا رنگ نیلا پڑنے لگا۔ انہوں نے انگلی سے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا لیکن شاید منصوعی آکسیجن بند ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر خوفزدہ اور پریشان ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی لیکن استاد جی نے چند ہی لمحوں میں دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پلٹا تو دیکھا کہ ہاسپٹل کے بھنگی بشیر نے وینٹیلیٹر کا پلگ نکال دیا تھا اور اپنے ویکیوم کلینر کا پلگ لگا دیا تھا۔ اگر اب آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ خوبصورت ڈاکٹر وہی سادہ اور بیوقوف سا لڑکا بشیر تھا جس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے گاؤں چھوڑا تھا اور شہر آ کر اس کو ڈاکٹر بنوا دیا تھا، تو پلیز جاگ جائیں، انڈین فلموں کے اثر سے باہر نکلیں۔ حقیقی زندگی میں بشیر ہی رہتا